अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फर्स्ट ईयर इंग्लिश में हमारा आज का टॉपिक है लेसन नंबर 4 थैंक यू मैम। ये लफ्ज़ मैम बेसिकली मैडम है, लेकिन जब हम पोलाइटली किसी खातून को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाह रहे हों तो फिर हम मैम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इसे लेसन में कहा गया है अ लार्ज वुमन। इसका नाम मिसेस जोन्स है, मिसेस लॉयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स पूरा नाम। दूसरा कैरेक्टर हमारे पास है अ बॉय, जिसका नाम जेस है। ये लड़का इस खातून के साथ ताल्लुक़ में कैसे आता है? इस खातून का पर्स छीनते हुए ये इसके ताल्लुक़ में आता है। ये खातून कौन है? ये खातून किस तरह से इसके कांटेक्ट में आती है? लेसन में हमें बताया गया है कि रात के 11 बजे ये खातून अपने वर्क प्लेस से घर वापस आ रही है। ये खातून कहाँ से आ रही है? वापस आ रही है कहाँ से? अपने वर्क प्लेस से। खातून की वर्क प्लेस क्या है? खातून की वर्क प्लेस एक ब्यूटी शॉप है जो एक होटल में है, और ये रात देर तक खुली रहती है ये शॉप। यहाँ पर से खातून वापस आ रही है। जब ये अपने घर की तरफ मुड़ने लगती है तो इस मकाम पर एक लड़का पीछे से आके इसका पर्स छीनने की कोशिश करता है। चूँकि इसका पर्स वज़नी है, भारी है, लड़का कमज़ोर सा है, दुबला पतला है, उसे विल्लो वाइल्ड कहा गया, फ्रेल कहा गया लेसन में। तो दुबला पतला सा लड़का है, वो बेचारा जब पीछे से आके पर्स को ऐसे छीन के भागने की कोशिश करता है तो पर्स का जो स्ट्रैप है वो टूट जाता है और लड़का इम्बैलेंस होता है, फिर ये नीचे गिर जाता है। खातून पीछे मुड़ती है और लड़के को यहाँ से पकड़ के, और उससे पहले तो जब वो ज़मीन पे गिरा हुआ है तो उसकी बॉडी पे, उसके हिप्स पे वो 2-4 लातें मारती है, फिर उसे उठाती है पकड़ के यहाँ से और उससे खूब शेक करती है। लड़के के दांत बजने लगते हैं। खातून कहती है पहले तो मेरा पर्स उठाओ। जब उसे पर्स उठा के दे देता है तो फिर खातून पूछती है कि अब बताओ तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश क्यों की? तो लड़का कहता है कि मेरा कोई मकसद नहीं था, बस ऐसे ही। तो खातून कहती है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। लड़का अभी तक खातून के मुकम्मल काबू में है और खातून कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो लड़का सॉरी कहता है और कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ। तो खातून उससे पूछते कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो क्या तुम भाग जाओगे? तो कहता है हाँ, मैं भाग जाऊँगा। तो खातून कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा तो चेहरा भी गंदा है, लगता है तुमने मुंह नहीं धोया। तो क्या तुम्हारे घर पर कोई शख्स ये बताने के लिए मौजूद नहीं कि तुम अपना मुंह धो लो? तो बच्चा कहता है कि नहीं, मेरे घर पे कोई नहीं है। तो खातून कहती है कि फिर तो तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए, मैं तुम्हें सिखाऊंगी दुरुस्त और गलत की तमीज़, सही और गलत का फ़र्क। तो ये खातून इस मकाम से अपने फ्लैट तक, अपने घर तक इसको यहाँ पर ऐसे घसीटते हुए ला रही है। एक बार लड़का कोशिश करता है रिहा होने की, तो खातून उससे दोबारा झंझोड़ती है और कहती है कि बच्चे अब तुमने मुझसे पंगा लिया है तो तुम्हें सारी उम्र याद रहेगा कि किससे पंगा लिया था, क्योंकि मुझे लोग मिसेस लॉयला बेट वाशिंगटन जोन्स के नाम से जानते हैं। तो वो इसे घसीट कर, ये फ्रंट हॉल कहा गया इस जगह को, यहाँ से ये अपने कमरे में ले जाती है और घर पे लेकर जाने के बाद, ये कोई वर्किंग वुमेन टाइप हॉस्टल है या कोई अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर बाकी लोग भी रहते हैं। तो खातून इस घर में, इस कमरे में अकेली रहती है। चूँकि इसका जो कमरे का पीछे वाला हिस्सा है, ये यहाँ पर एक स्क्रीन है, पर्दा है, रूम डिवाइडर है, और इसके अंदर ही, इस कमरे के अंदर किचन है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड किचनेट फर्निश्ड। तो वो इससे कहती है कि घर के अंदर जाके इसको छोड़ती है। अब घर पहुंच गए हैं, ये दरवाज़ा खुला है, यहाँ से लड़का भाग के यहाँ तक आ सकता है और फिर यहाँ से बाहर भाग सकता है। तो लड़का देखता है और ख़ातून से पूछता है
کہ کیا آپ مجھے جیل لے کر جانے والی ہیں، آپ مجھے پولیس میں جمع کروا دیں گی، تھانے میں چھوڑ دیں گی؟ تو خاتون کہتی ہے کہ اس گندے چہرے کے ساتھ تو میں تمہیں کہیں بھی نہیں لے کر جاؤں گی۔ تو اسے کہتی ہے کہ سنک پہ جاؤ، اپنا منہ دھو لو، ساتھ میں ٹاول رکھا ہے، ٹاول سے اپنا چہرہ خشک کو کر لو۔ تو لڑکا ڈرتے ڈرتے منہ دھوتا ہے، خشک کرتا ہے، پھر اسے سمجھ نہیں آتی کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے، تو دوبارہ تولیہ منہ پہ رگڑتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ تو خاتون اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے، تم نے کھانا نہیں کھایا، اسی لیے تم میرا پرس چھین رہے تھے؟ تو لڑکا کہتا ہے کہ نہیں۔ تو خاتون کہتی ہے کہ تم نے میرا پرس کیوں چھینا؟ مجھے تو خود دیر ہو رہی تھی اور میں جلدی سے چلے آ رہی تھی کہ گھر پہنچوں اور کچھ ہلکا پھلکا کھانے کے لیے بنا لوں، تو مجھے خود اتنی بھوک لگی تھی اور تم نے مجھ سے پنگا لے لیا۔ تو لڑکا کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگی، مجھے اصل میں کیا چاہیے؟ بلو سوٹ شوز۔ لڑکے کو نیلے رنگ کے نرم چمڑے والے جوتے چاہیے، یہ جوتے خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس لیے یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا پرس چھیننے کی کوشش کی۔ خاتون اس سے کہتی ہے کہ اگر اتنی سی بات تھی تو اس کے لیے تمہیں پرس چھیننے کی ضرورت نہیں تھی، تم مجھ سے مانگ لیتے تو میں تمہیں ویسے دے دیتی۔ لڑکا بڑا حیران ہوتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، اب تین اچھی چیزیں ہیں جس سے لڑکا متاثر ہوتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ نہ تو میری کٹ لگے گی، نہ میری پٹائی ہوگی، نہ مجھے تھانے میں دیا جائے گا۔ نمبر 1، خاتون اس سے کہتی ہے تمہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وہ اسے منہ دھونے کا کہتی ہے، اور نمبر 3، وہ اس سے کھانے کا پوچھتی ہے، اور پھر یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے تھے تو آپ مجھ سے مانگ لیتے، میرا پرس چھیننے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک دفعہ میں بھی تمہاری طرح اسی عمر میں تھی، تو میں بھی وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتی تھی جن کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن میں نے کسی کی پاکٹ نہیں ماری، کسی کی جیب نہیں کاٹی تھی، کسی کا بٹوا نہیں اڑایا تھا۔ لڑکا اس رویے سے متاثر ہو کے بیٹھتا ہے۔ خاتون جو ہے وہ اس پردے کے پیچھے چلی جاتی ہے، یہ پردہ ہے، اس کے پیچھے کچن میں چلی جاتی ہے اور کھانا بنانے لگتی ہے۔ لڑکا جان بوجھ کے پرس سے دور اس پر بیٹھتا ہے، اسے کہا گیا ہے ڈے بیڈ۔ ٹھیک ہے جی، لڑکا پرس سے جان بوجھ کے اس ڈے بیڈ پر بہت دور بیٹھتا ہے تاکہ خاتون کام کرتے ہوئے اگر یہاں سے اپنے پرس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لے۔ دراصل لڑکا ایسا کیوں کرتا ہے، میں نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ اسے یقین ہو چکا کہ اس کو مارا نہیں جائے گا، اسے تھانے میں نہیں دیا جائے گا، اسے جیل میں نہیں بھجوایا جائے گا، تو اب وہ اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اچھا بیہیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ خاتون سے پوچھتا بھی ہے کہ اگر آپ نے بازار سے کچھ منگوانا ہے، دودھ یا کچھ اور، تو میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ خاتون کہتی ہے کہ نہیں، دودھ آلریڈی موجود ہے، اور میں اس سے لیے آپ کے لیے اس دودھ سے میں کچھ میٹھا بنانے لگی ہوں اور اس کے ساتھ باقی چیزیں بنا رہی ہوں، تو ہاں اگر تم نے میٹھا دودھ پینا ہے تو میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، تم شاپ پر جاؤ اور اپنے لیے میٹھا دودھ لے آؤ۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں۔ خاتون اس کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، ٹیبل پر کھانا لگا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹے کھانا کھاؤ۔ جب بچہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اس سے نہیں پوچھتی کہ اس کے رشتہ دار کون ہیں، اس کے ماں باپ کون ہیں، کہاں پر رہتے ہیں، تاکہ لڑکے کو شرمندگی محسوس نہ ہو، بلکہ کھانے کے بعد وہ اسے کیک بھی دیتی ہے کاٹ کے کھانے کو، اور پھر اسے کہتی ہے کہ یہ لو پیسے اور اپنے لیے اپنا فیورٹ جوتا خرید لو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ آج کے بعد میرے یا کسی بھی دوسرے شخص کے پرس پر جھپٹا مارنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ شیطانی طریقوں سے حاصل کیے گئے جوتے تمہارے پاؤں جلا دیں گے۔ لڑکا انتہائی ممنون ہوتا ہے، انتہائی بیچارہ یوں کہیں کہ امبیرسمنٹ فیل کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا اور خاتون نے میرے ساتھ کتنا زبردست برتاؤ کیا، تو وہ جذبات سے اوور ویلم ہو جاتا ہے۔ وہ جاتے جاتے خاتون سے تھینک یو کہنا چاہتا ہے، خاتون اسے دروازے پر چھوڑنے آتی ہے، لیکن جب اس کے الفاظ نہیں نکلتے وہ پیچھے مڑ کے خاتون کو دیکھتا ہے۔ خاتون دروازے میں کھڑی ہے، بہت کوشش کے باوجود بھی وہ بیچارہ تھینک یو بھی نہیں بول سکتا، حالانکہ اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا
کہ وہ سم تھنگ ادر دین تھینک یو میم کہے گا خاتون کو، لیکن وہ اپنے جذبات میں اتنا مغلوب ہوا، اتنا اوور ویلم ہوا کہ وہ یہ جملہ بھی نہیں بول سکا، اور خاتون نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ تو لیسن کا تھیم یہ ہے، سٹوری کا تھیم یہ ہے، بچے شرارت کرتے ہیں، بچے غلط کرتے ہیں، اگر ان کو سدھارنے کے لیے اپروچ ٹھیک ہو تو پھر امپروومنٹ بھی زبردست ہو سکتی ہے۔ بچہ اسی وقت عہد کر لیتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی غلط نہیں کرے گا۔ تو بچوں کی تربیت کا انداز اگر مختلف ہو تو رزلٹ بہت شاندار ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں مووی ہوگی تارے زمین پر، تو ماں باپ کا سارا فوکس بڑے بچے پر ہے، چھوٹا بچہ ایشان نیگلیکٹڈ ہے تو بالکل وہ کام نہیں کرتا، تنگ آ کے والدین اس کو بورڈنگ میں بھجواتے ہیں، تو پھر بورڈنگ میں جا کے جب اس بچے کو کیئر ملتی ہے، ایک نئی اپروچ ملتی ہے، اس بچے کو آن کیا جاتا ہے، تو وہی بچہ پھر شاندار پرفارمنس دیتا ہے۔ سو لیسن کا تھیم بھی یہی ہے کہ بچے غلطی کریں تو ان کو سدھارنے کا، ان کی تربیت کا انداز اگر سکھانے والا ہو، محبت والا ہو، پیار والا ہو، تو نتیجہ یقیناً ڈفرینٹ ہوگا۔ تھینک یو۔